بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، میں ہوں سردار آفتاب ورک ایڈوکیٹ، اور مجھے نظریہ پاکستان میڈیا ہاؤس سے جناب افتخار اللہ ڈھلو صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ پروگرام آئین، قانون اور عوام، اس عنوان سے ہم بات کریں گے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ملک کا قانون اور مجھے، آپ کو، ہر ایک کو جن سے روز واسطہ پڑتا ہے اس کو آپ تک پہنچایا جائے، تفصیل کے ساتھ آپ کی یادداشتوں میں محفوظ کیا جائے اس کو، تاکہ آپ اپنے حقوق سے آگاہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب تک کوئی فرد اپنے حقوق سے آگاہ نہیں ہوتا وہ اپنے فرائض بھی پورے نہیں کر سکتا۔ لہٰذا حقوق اور فرائض دونوں ہی قانون میں دیے جاتے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے غور سے سماعت کیجیے گا تاکہ آپ ایک بہت اچھا معاشرہ تخلیق دے سکیں، بہت بڑی قوم بن جائیں اور بہت اعلیٰ ناقابل شکست پاکستان، جو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے، آپ یہ ملک بنا سکیں۔ تو اب جناب محترم افتخار اللہ ڈھلو صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ سر آپ سے سوال ہے کہ پولیس آرڈر 2002 سے پہلے 1934 میں پولیس رولز بنے تھے، ان کو امینڈ کیا گیا، ان کو ماڈیفائی کیا گیا، اور کس ضرورت کے تحت کیا گیا؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ورک صاحب، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ گزارش یہ ہے کہ لاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ لاء از اے لیونگ آرگن، یہ زندہ چیز ہے، تو لاء چینجز ود دی پیسج آف ٹائم۔ تو اس طرح سے 1934 کو رولز بنائے، پولیس رولز 1934، وہ کیا تھے؟ اس رولز میں پولیس کے اختیارات اور پولیس کے فرائض اور پولیس نے کیا کام کرنے ہیں اور کس طرح کرنا ہے، ان کے بارے میں مکمل تفصیل 1934 پولیس رولز میں موجود ہے۔ اب چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ لاء از اے لیونگ آرگن، تو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی چینجڈ۔ تو اب کیپنگ ان ویو دی سینیریو آف ٹائم، نو پولیس آرڈر 2002 دیٹ ہیز بین ان فیلڈ۔ وہ کیوں؟ تاکہ یہ حالات کے تقاضے پورے ہو سکیں اور پولیس جو اپنے فرائض سے انحراف کر رہی ہے ان کا لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے فرائض کیا ہیں اور عوام کے کیا حقوق ہیں۔ اگر پولیس اس طرح سے نہیں کرتی تو پولیس مین، پولیس آفیسر کو آپ کس طرح لائن اپ کر سکتے ہیں؟ ان کے ضروری نہیں کہ آپ ان کے خلاف کام کر سکتے ہیں، اپنے حقوق کے حصول کے لیے کیا کیا طریقہ وضع کر سکتے ہیں، یہ پولیس آرڈر 2002 میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے 1934 کے رولز میں۔ تو 2002 کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے چونکہ بدلتے ہوئے حالات میں چینج ہوگی صورتحال، جس کے لیے پولیس آرڈر 2002 بھی فیلڈ میں آیا ہے اور 1934 کے رولز کو ماڈیفائی کر کے۔ اب ہم آتے ہیں پولیس آرڈر 2002 کی طرف۔ تو آپ نے ناظرین سماعت فرمایا کہ لاء از اے لیونگ آرگن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ایک زندہ چیز کا نام ہے، آپ نے اس سے کام لینا ہے اور نہ اس کو خود پامال کرنا ہے اور نہ اس کو پامال ہونے دینا ہے۔ تو ہم جناب پوچھتے ہیں محترم ڈھلو صاحب سے کہ پولیس آرڈر 2002 کے تحت پولیس افسر کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جناب ورک صاحب، بڑا اچھا سوال یہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ پولیس آرڈر 2002 کا سیکشن 3 اور 4 یہ مکمل طور پہ کیا کیا فرائض ہیں، پولیس کے کیا کیا فرائض ہیں اور رائٹس، شہریوں کے حقوق کیا کیا ہیں، تو یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جان کی حفاظت کرے، شہریوں کی جان کی حفاظت کرے۔ پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کے مال کی حفاظت کرے۔ پولیس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ
کہ وہ شہریوں کے ساتھ پولائٹ طریقے سے شائستگی سے گفتگو کرے. تو چونکہ بدقسمتی سے ہمارے بھائی بھی پولیس آفسرز ہو سکتے ہیں, پولیس مین ہو سکتے ہیں, جب یہ یونیفارم پہن لیتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری کچھ ڈیوٹیز ہیں ہمارے کندھوں پہ. اگر یہ شولڈر پہ کچھ پپس ہیں تو ان کا کچھ تقاضا ہے. تو لہٰذا یہ عوام کا یہ رائٹ ہے کہ پولیس آفیسر, ایک پولیس مین ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے, ان کے جان و مال کی حفاظت کرے, اور اگر وہ کسی خطرے میں ہوں تو ان کی مدد کرے. اچھا ایک بات میں ذرا عوام کو وضاحت کریے. بعض اوقات آپ پولیس آفیسر کے پاس جاتے ہیں, کسی متعلقہ تھانے دار کے پاس جاتے ہیں, تو وہ یہ بہانہ کر دیتا ہے کہ جی یہ میرا علاقہ نہیں ہے, یہ آپ فلاں تھانے کے پاس جائیں یا فلاں پولیس افسر کے پاس جائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پولیس آفیسر جہاں بھی ہوگا, پولیس مین, تو وہ پولیس اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرے. یہ دیکھا جائے کہ یہ کس پولیس والے کی ذمہ داری ہے. قانون میں یہ بات نہیں ہے. وہ ہر جگہ پہ پولیس افسر ہے, اور ہاں اگر کوئی جورسڈکشنل کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ بات کر کے اس تھانے میں وہ جگہ لے جا سکتا ہے, لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے طریقے سے یہ اپنے فرائض پورے کرے. ناظرین, آپ نے آج ایک بات نہیں سنی, آپ نے یقیناً آپ کو اس کا پتہ نہیں پہلے ہوگا کہ پولیس جو کہتا ہے جی میرا علاقہ نہیں ہے, جی یہ میری ذمہ داری نہیں بنتی ہے, دیٹ از انلیگل. یہ غیر قانونی حرکت ہے, پولیس کے فرائض کے خلاف جاتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے محترم ڈھیلو صاحب کا کہ ہر پولیس افسر کی ذمہ داری ہے کہ شکایت جہاں پر ملے, زیادتی جہاں پر بھی ہو جائے اور قانون جہاں پر بھی ہاتھ میں لیا جائے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر فوری طور پر کوگنیزنس لے, اس پہ عمل دخل کرے اپنا. ہاں جو حد بندی ہوتی ہے کہ کس تھانے کی کون سی حد ہے, کس جگہ پہ لے کے جانا چاہیے, اس کے مطابق اس کو بعد میں فیصلہ کرنا ہے. لیکن پہلے اس نے موقع پر اس کو پوری کی پوری اس کی داد رسی کرنی ہے, اور جس پر زیادتی ہو رہے گی اس کا پورا ساتھ دینا ہے, قانون کا احترام کرنا ہے. دوسرا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ پولیس کو اپنے اختیارات کے تحت جناب ڈھیلو صاحب کتنے شعبوں میں, کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے پولیس آرڈر 2002 نے؟ جناب ورک صاحب, یہ بار بار ہم پولیس کے بارے میں قوانین لوگوں کو بتاتے ہیں, اور ان کے فرائض اور ان کے رائٹس, آپ کے شہریوں کے یہ حقوق ہیں اور پولیس کے یہ فرائض ہیں. یہ اس لیے ہمارا فوکسڈ یہ ہے چونکہ عام آدمی یا پڑھا لکھا آدمی کوئی بھی ہو, ان کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ میں آپ ناظرین کے علم کے لیے اور آپ کے نالج کے لیے یہ بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں اور آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں, اور اپنی بہتر زندگی کے لیے آپ اپنے آپ کو اچھا شہری بھی ثابت کر سکیں. اپنا ورک صاحب, گزارش یہ ہے کہ پولیس کو پولیس آرڈر 2002 کے تحت یہ 3 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا شعبہ ہے کہ وہ ہے انویسٹیگیشن کا, واچ اینڈ وارڈ, بلکہ واچ اینڈ وارڈ. نمبر 2 ہے انٹیلیجنس, اور نمبر 3 ہے انویسٹیگیشن. اب واچ اینڈ وارڈ کیا ہے؟ واچ اینڈ وارڈ یہ ہے کہ آپ نے تھانے جانا ہے, اپنی کمپلینٹ لاج کرنی ہے, وہ ایس ایچ او کے سامنے اپنی شکایت دینی ہے, یا تھانے پہ ایک میں آپ کے علم میں اور اضافہ کروں عوام کے لیے, ہر تھانے میں ایک کمپیوٹر سیل بنا ہوا ہے, کمپیوٹر ڈیسک اس کو کہتے ہیں. اگر آپ ایس ایچ او کے پاس نہیں جاتے تو ڈائریکٹلی آپ کمپیوٹر ڈیسک پہ جائیں گے, وہاں اپلیکیشن دیں, اپلیکیشن کے عوض وہ کمپیوٹر والا آپ کو ایک رسید جاری کرے گا کہ اس شخص نے یہ اپلیکیشن دی ہے. وہ اپلیکیشن کنسرنڈ تھانے کے ایس ایچ او کے پاس جائے گی, اور ایس ایچ او اگر اس میں قابل دست اندازی جرم ہوا ہے, یعنی اس پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے, تو وہ پولیس ایس ایچ او وہ اس پہ ایف آئی آر درج کرے گا. یہ جو ذمہ داری ہے یہ پولیس کے اس شعبے کی, اس کو کہتے ہیں واچ اینڈ وارڈ. دوسرا شعبہ ہے انویسٹیگیشن کا. انویسٹیگیشن جب ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے
تو وہ ایف آئی آر آپ کی اپلیکیشن اور ایف آئی آر کسی ایک پولیس افسر کے پاس اے ایس آئی سے اوپر کسی کے پاس بھیج دی جاتی ہے، تو دین ہی اسٹارٹس انویسٹیگیشن آف دیٹ کیس. تو یہ دوسرا شعبہ، اس کا تعلق اب وہ جو پہلے واچ اینڈ وارڈ جس نے ایف آئی آر درج کی تھی، جو تھانے کا ایس ایچ او تھا، اس کا اس ایف آئی آر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لوگ بار بار ایس ایچ او کے پاس جاتے ہیں، پھر ایس ایچ او کا اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. جو تفتیشی آفیسر ہے وہ پھر اس کا ڈومین شروع ہو جاتا ہے اور اس نے اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. تو اس شعبہ پولیس کو کہتے ہیں انویسٹیگیشن. تو تیسرا ہے انٹیلیجنس کا، تو اس کا کام وہ آپ کے ساتھ متعلق نہیں ہے، وہ اس کا اوور آل یعنی ٹوٹلی اس نے کوئی انٹیلیجنس کے معاملات ہیں، ملکی ہیں، انٹرنل ہیں، ایکسٹرنل ہیں، تو ان کے جو سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، تو دیٹ از نون ایز انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ. اور پولیس آرڈر 2002 میں سیکشن 8 اس کو ڈیل کرتی ہے. ناظرین، آپ نے اس پورے جواب میں سے جس خلاصے کو سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ پولیس کے کتنے سیکشنز ہیں، آپ کا کیس پہلے کہاں جانا ہے، پھر کہاں آنا ہے، اور کہیں پہ آ کے ڈیل ہونا ہے. لہٰذا آپ کو جب آگاہی ہوگی تو آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ زندگی میں قانون کے میدان میں آپ کو آپ کے حقوق بتا کر، پولیس والوں کے فرائض بتا کر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اب جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کرپشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، رشوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب جناب ہم محترم ڈھیلو صاحب سے پوچھیں گے کہ جو پولیس افسر اپنے فرائض سے چشم پوشی کرتا ہے، اپنے فرائض کے مطابق کام نہیں کرتا، شہریوں کی داد رسی عزت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتا، ان کو ذلیل اور خوار کر کے ان سے پیسے بٹورتا ہے، ان کو تکلیفیں دیتا ہے، پیسے لے کر ایف آئی آر، پیسے لے کر ایف آئی آر خارج، اور اس طرح سے بہت سارے معاملات، تو وہ ذرا مہربانی کر کے ہمیں اس صورتحال سے آگاہ کریں کہ جو پولیس افیسر عوام کو لوٹ رہے ہیں ان کی سزا کیا ہے، ان کی شکایت کہاں پہ ہونی چاہیے، اور ان کو کس قانون کے تحت قابو کیا جا سکتا ہے. جناب ڈھیلو صاحب. ورک صاحب، بڑا اچھا سوال ہے اور انفارمیٹیو ہے، اور لوگوں کو یہ جاننا بھی اس کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ بنیادی سوالات ہیں، بنیادی پرابلمز ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. تو گزارش یہ ہے کہ پولیس آرڈر 2002، اس میں سیکشن 155 ہے. سیکشن 155 اس کا سب سیکشن ہے سی، جس میں ایک لمبی لسٹ قانون نے دی ہے پولیس آرڈر 2002 میں کہ یہ فرائض ہیں ایک پولیس آفیسر کے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جان و مال کی حفاظت قانون کا آئین کہتا ہے کہ یہ ہوگی، لیکن امپلیمنٹ تھرو پولیس ہوگی. اب جان کی حفاظت بھی آئین نے تو نہیں کرنی، آئین نے تو ایک لائن دے دی، تو اس کا ایگزیکیوشن جو ہے، اس کا عمل درآمد کرنا ہے پولیس نے. لہٰذا پولیس بنیادی طور پہ اگر درست ہو جائے تو ہمارے معاشرے کا 60% یا 50% معاملات درست ہو سکتے ہیں. اب یقین کریں ورک صاحب کہ جو بھی آئی جی بیچارہ آ رہا ہے اس کے کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے، ہمارے سوسائٹل ڈکلائن ہے کہ جب وہ کوشش کر کے نیچے تک وہ آرڈرز کرتا ہے تو اتنی دیر میں وہ آئی جی چینج ہو جاتا ہے، اور یہ پولیس والے اپنے اسی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے 20 یا 1934 سے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے رولز بنائے. اب 2002 میں بھی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے قوانین بن گئے، لیکن یہ ٹھیک نہیں اپنے آپ کو کر رہے. میرے بھائیوں، میں ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ پولیس آفیسرز یا پولیس کے ساتھ میری یہ عرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کریں. جب آپ اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا. جب معاشرے کے لوگوں کو انصاف کے لیے آپ کے پاس آئے گا تو پولیس آرڈر 2002 نے ایک پولیس آفیسر کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ پولائٹلی بات کریں، شائستگی سے بات کریں. آپ اگر ایک پولیس آفیسر کے سامنے کوئی معاملہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ایک پولیس آفیسر کے سامنے اگر قانونی طور پہ اس کی پابندی تھی کہ یہ کام کرنے کی، وہ نہیں کرتا، وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتا، وہ تفتیش پراپر نہیں کرتا،
جو اس کا ڈومین قانون نے اس کو دیا تھا اس کی پہلو تہی کرتا ہے 155C پولیس آرڈر 2002 کے تحت اس پولیس آفیسرز کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے، کمپلینٹ فائل کی جا سکتی ہے، اس کے ہائی اپس کو جو ہے وہ اپلیکیشن دی جا سکتی ہے، اور اس کی 3 سال سزا ہے۔ 3 سال تک وہ پولیس آفیسر جیل میں اس کو رکھا جا سکتا ہے، اور وہ باقاعدہ اسی طرح اپنی ضمانت کروائے گا جس طرح ایک FIR میں ضمانت کرواتے ہیں۔ تو یہ جناب ایک لیونگ آرگن ہونے کا ثبوت موجود ہے قانون میں۔ آپ کوشش کریں، اگر کہیں خرابی نظر آتی ہے، کہیں کمی نظر آتی ہے تو اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میں یہ کیوریوسٹی، عوام میں تجسس ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کا، تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو۔ بہت شکریہ جناب محترم محمد افتخار اللہ ڈھیلو صاحب۔ ہم آپ سے اکتساب فیض قانون کے میدان میں حاصل کرتے رہیں گے، اور آئندہ کی نشست پر بھی آپ سے تفصیلاً بات ہوگی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم عوام تک آپ جیسے معتبر قانون دانوں کے حوالے سے اللہ آپ کو اور بلندی عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے۔ یہ قوم کو آپ جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے آج یہ بتایا ہے کہ رشوت کا راستہ روکنے کے لیے کون سا قانون ہے، اور اس میں سے آپ نے ایک پولیس آرڈر 2002 155C کا حوالہ دیا ہے۔ میں بات کرتا ہوں پولیس افسران سے آپ کی اسی بات کے حوالے سے۔ In the garb of your uniform, when you misuse your exercise, misuse your duties, misuse your powers, then you know what will going to be done? The law will catch your neck. The law will put you in behind the bar. The law will drag your legs in the fire. Never do it. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے قانون کی کیا ہے، قانون تو پھر ہم عدالتوں بھی جا کے بھی سچے ہو جاتے ہیں، عدالتیں بھی ہمارا ساتھ دے جاتی ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، میں جناب محترم ڈھلو صاحب کی موجودگی میں اپنی پوری قوم کے سامنے یہ بات کہنے لگا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ جس جج نے آپ کا ساتھ دیا ناانصافی میں، وہ بھی پکڑا جائے گا۔ آپ نے ناانصافی میں کسی کا ساتھ دیا، ظلم کیا، زیادتی کی، حقائق کو مذاق کیا، صورتحال تبدیل کی، روز نامچوں میں غلط اندراج کیا، تو پھر آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ قانون سے نہیں، صرف قانون قدرت آپ کو پکڑے گی۔ تو وہ کمائی جو آپ نے جوڑی ہوگی، جو آپ نے حاصل کی ہوگی، جس اولاد کو کھلاؤ گے نا، کیا پتہ اس نے کل قبر پہ فاتحہ پڑھنے بھی آنا ہے کہ نہیں آنا۔ کیوں ایسا کرو گے آپ؟ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ رسول اللہ کی احادیث کے مطابق چلو۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، یاد رکھنا بات کو۔ یہ عوام بھی سنیں اور یہ پولیس والے بھی سنیں۔ رشوت کو ختم کریں، ملک کو، معاشرے کو شفاف ہونے دیں، دیانتداری سے کام کریں۔ چند دن کی زندگی ہے، نہ جانے کون سا پل موت کی امانت ہو جائے۔ اے حیاتی، اے 2 دن دی، تو بھی مرنا میں بھی مرنا۔ اللہ حافظ۔